میری فطرت عجیب تھی، چھوٹی سی تھی مگر ذرا سا لفظ بھی برا لگ جائے تو آنسو خود بخود بہنے لگتے۔ لوگ کہتے تھے کہ میں ضرورت سے زیادہ نازک دل ہوں۔ وقت گزرتا گیا، میں سمجھدار بھی ہو گئی، لیکن حساسیت کی وہ شدت کم نہ ہوئی۔ گھر میں سب مجھ سے پیار کرتے تھے، مگر امی کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ ذرا سخت رہا کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی جھن جلا کر مجھے ڈانٹ دیتی، کمر پر دو تھپڑ بھی لگا دیتی اور میں گھٹنوں ایک گھنٹوں ایک کونے میں بیٹھ کر سسکیاں بھرتی رہتی۔ کوئی مجھے منانے کی کوشش کرتا تو میں ہاتھ ہٹا کر فوراً کہہ دیتی کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ صرف ابا کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ میرا دل پل بھر میں پگھل جاتا۔ ہم 5 بہن بھائی تھی اور میں سب سے چھوٹی۔ بہنیں اور بھائی اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے، لیکن میرے لاڈ الگ ہی تھے۔ ابا تو خصوصاً میرے ہر نخرے کو مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرتے، اور یہی چیز امی کو کبھی کبھی چڑچڑاہٹ میں مبتلا کر دیتی۔ مجھے ایک عادت تھی کہ ہر کام میں نمایاں رہنے کی کوشش کرتی۔ امی کا میک اپ باکس میرے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ چپکے سے لپسٹک نکال کر گالوں پر ملتی، کبھی آنکھیں رنگ دیتی، پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود پر ہنستی۔ امی جب میک اپ کی بربادی دیکھتی تو غصے سے بھری آواز میں ڈانٹ دیتی اور سامان اوپر رکھ دیتی، مگر میں ضد میں آ کر پھر سے کرسی گھسیٹ کر اوپر چڑھ جاتی۔ میرا مزاج متضاد تھا، ایک وقت میں ذرا سی بات پر رو دوں اور دوسرے ہی لمحے اتنی خوش ہو جاتی کہ پورا گھر میری شرارتوں سے گونج اٹھتا۔ بھائی کئی بار میری ایک چھوٹی سی شرارت کے ہاتھوں بڑا نقصان اٹھا لیتے، لیکن خاموش رہتے کہ میں چھوٹی تھی۔ امی مگر برداشت نہ کرتی، وہ مجھے کوستی کہ یہ بچی نہ جانے کس گھڑی میں پیدا ہوئی تھی جس نے گھر کی ترتیب درہم برہم کر رکھی ہے۔ 6 برس کی عمر تک تو سب نے میری حرکتوں کو معصومیت سمجھ کر برداشت کیا، مگر جیسے ہی میں کچھ بڑی ہوئی پابندیاں بڑھ گئیں۔ باہر نہیں جانا، اونچی آواز میں مات بولو، بیٹیاں یوں نہیں چلتی، یہ جملے میرے لیے زنجیر بن گئے۔ جہاں پہلے میری باتوں پر ہنسی آتی تھی، اب وہی چیز بدتمیزی میں شمار ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہے کہ مجھے گھر قید خانہ محسوس ہونے لگا۔ اسکول میں بھی ماحول کچھ اچھا نہ تھا۔ کچھ اساتذہ بچوں پر سختی سے بات کرتے، ذرا سی غلطی پر جھاڑ دیتے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نرمی سے سمجھائیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ جب گھر اور اسکول دونوں جگہ ڈانٹ ملے تو دل کو چین کہاں ملتا۔ امی نے پھر ایک دن اعلان کیا کہ اب مجھے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ وہ چارپائی کے پاس بیٹھی برتن مانج رہی تھی اور اچانک کہنے لگی، اب بہت ہو گیا، صرف کھیل کود سے گھر نہیں چلتا۔ میں نے ان کی بات ماننے کی کوشش کی، مگر وہ میرے ہر کام میں نقص نکال دیتی۔ برتن دھوؤں تو کہتی پانی ضائع کیا، صفائی کروں تو بولتی یہ کیا ہڑ بونگ مچا دی۔ نتیجہ یہ کہ کام سے دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ اسی دوران امی روزانہ ابا کے کان بھرنے لگیں کہ یہ لڑکی کسی کے نہیں سنتی، بے ادب ہو گئی ہے۔ بہت دنوں تک تو ابا نے میری طرف داری کی، مگر آخرکار پانی قطرہ قطرہ پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ ایک دن وہ بھی مجھ پر ناراض ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے پاس کوئی بھی نہیں بچا۔ میں میٹرک میں تھی، مگر پڑھائی پر دھیان ہی نہیں تھا۔ دل کی کیفیت گانوں میں ڈھونڈنے لگی، دکھی شاعری میں سکون تلاش کرتی۔ امی کو یہ شوق بھی زہر لگتا تھا۔ ایک دن انہوں نے میری ساری کیسٹیں تنور میں پھینک دیں۔ وہ لمحہ میرے لیے دنیا کا بدترین صدمہ تھا۔ میں 2 دن تک اسکول نہ جا سکی۔ میٹرک کے امتحانات بھی رہ گئے۔ ابا کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہمت نہ ہارو، پورا سال پڑھ کر اگلا امتحان دو۔ محنت کی اور 2nd ڈویژن سے پاس ہو گئے۔ ابا خوش ہوئے، مگر امی نے کہا اسے کالج بھیجنا غلطی ہوگی، کوئی دن ایسا آتا کہ یہ بھاگ جائے۔ یوں میرا کالج جانے کا خواب ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس دن پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ میری تکلیفوں کی وجہ میری ماں ہی ہے۔ وہ میری ہر خوشی چھین لیتی تھی۔ میری ایک ہی سہیلی تھی، امی اسے بھی پسند نہ کرتی۔ کبھی کوئی تقریب ہوتی تو جانے کی اجازت نہ دیتی۔ ابا اگر کبھی بھیج دیتے تو امی ان پر برہم ہو جاتی۔ ایک دن امی نے مجھے اس قدر ڈانٹا کہ میرا ضابطہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہہ دیا میں گھر چھوڑ دوں گی، دیکھتی ہوں پھر آپ کیسے چین سے رہتی ہوئے۔ یہ سن کر امی نے رو رو کر ابا کو بتایا کہ میں دھمکیاں دیتی ہوں۔ ابا نے مجھے سختی سے ڈانٹا اور پہلی بار انہوں نے آنکھیں سخت کی۔ میں ٹوٹ گئی۔ گھر میری نظروں میں مزید اجنبی ہو گیا۔
آخر کار ایک صبح جب سب سو رہے تھے میں خاموشی سے نکل گئی، چادر لپیٹی، چہرہ چھپایا اور ننگی سڑکوں پر چل پڑی۔ ٹرین کی گھنٹی بجی تو میں ایک ڈبے میں جا بیٹھی۔ سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا، وہ مجھے دیکھ کر چونکا، پوچھا اکیلی ہو؟ اس کی آواز نرم تھی مگر میں ڈری ہوئی تھی۔ رات ہونے پر ٹرین رکی، وہ نوجوان اتر کر میرے پاس آیا اور کہا کہ قریبی میرا گھر ہے، میری بہن ہے، چاہو تو وہاں رات گزار لو۔ میں نے ہچکچاہٹ کے بعد حامی بھر لی۔ اس کی بہن نے مجھے کھانا دیا، بستر دیا، مگر اگلی صبح ان کی آوازیں سن کر میری روح لرز گئی۔ بہن کہہ رہی تھی ہم اسے نہیں رکھ سکتے، لوگ کیا کہیں گے، کہیں مسئلہ میں نہ پھنس جائیں۔ بھائی کہتا کسی دوست کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ دنیا کتنی شفاف ہے۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور صاف صاف کہا، بیٹی دنیا بری ہے، اگر سیدھی بات نہیں بتاؤ گی تو ہم مجبوراً تمہیں دارالامان چھوڑ دیں گے۔ بلاخر میں دارالامان چلی گئی۔ وہاں کے ماحول میں وحشت تھی۔ کچھ دن رہ کر سمجھ آیا کہ بے گھر ہونا جہنم سے بھی بدتر ہے۔ مجھے ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں تک یاد آنے لگیں، بہن بھائیوں کی آوازیں یاد آئیں، امی کی ڈانٹ بھی اچھی لگنے لگی۔ آخر کار میں نے ان چار سے التجا کی کہ مجھے گھر بھیج دیں۔ وہ مان گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو سب نے مجھے گلے لگا لیا۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امی کا چہرہ سفیدی مائل ہو گیا۔ میں واپس زندہ ہو گئی تھی۔ اب سوچتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ ماں باپ کی سختیاں دشمنی نہیں ہوتی، کبھی ہم اپنی نادانی میں ان کی باتوں کا مطلب سمجھ ہی نہیں پاتے، لیکن جب دنیا کی دور آنکھوں پر جمی دھند صاف کرتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ گھر کی چار دیواری چاہے کتنی بھی تنگ کیوں نہ ہو، باہر کی دنیا سے بہتر ہوتی ہے۔